نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چین کی ڈیجیٹل جاسوسی انڈیا کے لیے کس قدر پریشان کن ہے؟ چین کے لیے جاسوسی کون کر رہا ہے؟ یہ سوال دنیا بھر کی سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انڈین صدر اور مودی کا بچنا اب ناممکن۔ بھارتی آرمی چیف بھی نشانے پر آ گئے۔ سونیا گاندھی کا بھی پتہ کٹنے والا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، مشہور صنعت کار اور تینوں افواج کے سربراہان کو قابو کرنے کی چینی چال سب کے سامنے آ گئی۔ چین اور بھارت کے درمیان لداخ سرحدی تنازع پر پھر فوجی اقدامات شروع ہو گئے۔ بزدل بھارت نے چین سے شکست کھانے کے بعد 45,000 سے زائد فوجی لداخ میں تعینات کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئل ڈیپو میں فیول کا سٹاک اور راشن بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ چینی کمپنی نے بڑے بڑے سورماؤں کی نیندیں حرام کر دیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بھارت کو لداخ کے بعد چین کی جانب سے ایک نہ نظر آنے والے خطرے نے گھیر لیا۔ بھارتی اخبار نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ لداخ میں بھارت کی شکست کے بعد ایک اور نئے قسم کے حملے کی تیاری نے راجناتھ سنگھ، مودی اور بھارتی آرمی چیف کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لداخ میں عبرتناک اور شرمناک شکست کھانے والے بھارت کو ٹیکنالوجی کے میدان میں چینی کمپنی کے نئے خطرے نے گھیر لیا ہے۔ ان تمام حقائق کے بارے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، بھارت اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی طور پر پے در پے شکست کھانے پر مجبور ہے تو دوسری جانب چین نے لداخ کے بعد ایک بالکل نئے اور مختلف محاذ پر بھی بھارت کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ چین کی ڈیجیٹل جاسوسی انڈیا کے لیے کس قدر پریشان کن ہے؟ چین کے لیے کون جاسوسی کر رہا ہے؟ یہ سوال دنیا بھر کی سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انڈیا کے لیے یہ معاملہ اور بھی مسائل سے بھرپور ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں یہ مزید اہم ہو جاتا ہے جب چین میں قائم انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی شنوا پر تقریباً 10,000 انڈین شہریوں کی ڈیجیٹل نگرانی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اس کمپنی کے تانے بانے چینی حکومت اور خاص طور پر چین کی کمیونسٹ پارٹی سے جا ملتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ بھارتی میڈیا بھی اپنے انتہا پسند وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اپنی حکومت کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اسی انتہا پسند میڈیا نے چین پر الزامات لگاتے ہوئے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کمپنی کے نشانے پر انڈیا کے صدر اور وزیر اعظم مودی کے علاوہ بہت سے مرکزی وزراء، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، سونیا گاندھی سمیت حزب اختلاف کے دیگر رہنما ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار جیسے انڈیا کی تینوں افواج کے سربراہان، چیف آف ڈیفنس سٹاف، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے علاوہ بہت سارے مشہور صنعت کار بھی اس کمپنی کے نشانے پر ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چین کی اس کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ڈیٹا بیس میں نہ صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد ہیں بلکہ اس میں ممبران پارلیمان، میئرز اور سرپنچ بھی شامل ہیں۔ انڈین ایکسپریس کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے کمپنی کا موقف جاننے کے لیے چینی کمپنی سے رابطہ کرنا چاہا تو چینی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ ہی بند کر دی۔ ناظرین، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگی میدان میں چین کے ہاتھوں ذلت اٹھانے والا اکھنڈ بھارت کیا اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ چین سے اپنی ٹیکنالوجی کو محفوظ بنا سکے؟ زمین و آسمان ایک کر دینے والے مودی کی اوقات اب یہ رہ گئی ہے کہ اسے جنگی میدان میں شکست نظر آنے کے بعد ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی لتر پریڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ صرف انڈیا ہی نہیں، شنوا ڈیٹا انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے برطانیہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات اور سرکاری عہدیداروں کا ڈیٹا بیس بھی تیار کیا ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ڈیلی میل کے مطابق کمپنی نے ملکہ برطانیہ اور وزیر اعظم سمیت 40,000 ممتاز افراد کا ڈیٹا بیس بھی تیار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ABC نیوز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس کمپنی نے ممتاز افراد اور سرکاری عہدیداروں سمیت 35,000 شہریوں کا ڈیٹا بیس مرتب کیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا نے بھی کچھ ایسے ہی دعوے کیے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی حکمران سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راجیو چندر شیکھر کا کہنا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن اور رازداری اب صرف مطالعے کے مضامین تک محدود نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جاسوسی کا دور ہے جو چین کر رہا ہے، جبکہ اپوزیشن پارٹی کانگریس نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر کے مودی سرکار کو ایک نئی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ٹویٹ کیا کہ کیا مودی سرکار کو اس سنگین معاملے کا پہلے سے علم تھا یا انڈین حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری جاسوسی کی جا رہی ہے؟ انڈین حکومت ملک کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرنے میں بار بار کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ چین کو اپنی حرکتوں سے باز آنے کا واضح پیغام دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا چینی کمپنی نے گزشتہ 2 سالوں میں کسی بھی طرح سے ملکی پالیسیوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ ناظرین، وہ پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈگیا کھوتے دے تے گسا کمیار تے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے چین پر ان تمام الزامات کے بعد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے ممالک نے اپنے ملک میں چینی طلبہ کی آمد پر بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ چین کے لیے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے میں بہت سے پیشہ ور لوگوں کی خدمات لی جاتی ہیں۔ حال ہی میں دلی میں قائم آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم نے بھی اس معاملے پر تحقیق کی ہے، جس سے پتہ چلا کہ چین نے 2017 میں ہی قومی انٹیلیجنس کا قانون نافذ کیا تھا۔ اس قانون کے مطابق آرٹیکل 7 اور 14 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر چین کے اداروں اور شہریوں کو سرکاری خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ ORF میں اسٹریٹجک امور کے شعبہ تحقیق کے سربراہ ہرش پنت نے برطانوی ویب سائٹ کو بتایا کہ ان معلومات کے بعد پوری دنیا کے چینی شہریوں کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے ہی چینی محققین اور طلبہ پر بہت سی پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین نے پہلے خود کو محفوظ کر لیا۔ یہاں آپ کی معلومات میں تھوڑا اور اضافہ کرتے چلے کہ چین میں کوئی بھی ویب سائٹ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک چینی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چین نے جس طرح انٹیلیجنس اور نگرانی کے لیے سائبر اسپیس کا استعمال شروع کیا ہے، اس کا توڑ کسی ملک کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک چین کے خلاف اس قسم کی نگرانی کرنے کا اہل ہے۔ تاہم یہ سچ ہے کہ مصنوعی ذہانت پوری دنیا میں معلومات اکٹھا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں ڈیٹا بینک تیار کیے جا رہے ہیں۔ پنت کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کا یہ طریقہ پیشہ ورانہ نہیں ہے، کیونکہ چین کی ہر چینی شہری سے توقع ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لیے معلومات اکٹھی کرے گا۔ اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے مابین ہونے والے سائنسی یا تعلیمی تبادلے پر گہرا اثر پڑا ہے۔ تحقیقی مقالے میں کہا گیا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے تحت تشکیل دی جانے والی اسٹریٹجک سپورٹ فورس کو ہر طرح کی خفیہ معلومات اکٹھا کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ بہرحال پنت کا کہنا ہے کہ انڈیا کے لیے یہ کوئی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اسے ہلکے انداز میں نہیں لے رہا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں انڈین حکومت نے اس وجہ سے بہت سارے چینی ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر رکشت ٹنڈن کا کہنا ہے کہ ڈیٹا مائننگ اور مصنوعی ذہانت ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو ایپس اور ویب سائٹوں سے چلتا ہے۔ یہ کاروبار لوگوں سے متعلق ذاتی معلومات بیچنے والا کاروبار ہے۔ ٹنڈن کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ انڈین حکومت بھی ڈیٹا مائننگ کے حوالے سے سخت قوانین لائے، بصورت دیگر کسی بھی شہری کی رازداری کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے انڈین شہریوں کا ڈیٹا کہاں محفوظ کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ دوستو، برطانوی ویب سائٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں امریکی تھنک ٹینک کارنیگی کی گزشتہ سال جاری ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا بھر کی حکومتیں مصنوعی ذہانت کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو حکومتیں خود کو لبرل جمہوریت کہتی ہیں، وہ مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کا زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ چینی اور امریکی کمپنیوں نے اب تک تقریباً 100 ممالک کی حکومتوں کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی فروخت کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبرل جمہوری حکومتوں کے مقابلے میں ڈکٹیٹر حکومتیں اس ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین، روس اور سعودی عرب جیسے ممالک اپنے شہریوں کی نگرانی کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے اس تکنیک کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔